بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے ترکی میں اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز، ایران کے ساتھ کشیدگی، امریکہ نے F-15 اور F-35 جنگی طیارے بھی خلیج پہنچا دیے، امریکہ نے پاکستانی کمپنی پر بڑی پابندی عائد کر دی، پاکستانی کمپنی کے بعد چین بھی میدان میں آ گیا، چین نے امریکہ کی مصنوعات پر $60 ارب کے ٹیکس عائد کر دیے، بڑی خبر آ گئی، سعودی عرب کے 2 تیل کے جہازوں پر حملہ، حکومت نے PIA کو پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا، بڑی خبر آ گئی، ایران نے امریکہ کے خلاف کوئی حرکت کی تو بڑی غلطی ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی دھمکی دے دی، امریکہ کی جانب سے پاکستانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، بھارتی فوج کی پسپائی، پاکستان سے آرٹلری فائر بند کرنے کی درخواست کر دی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا PIA کو پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکی میں اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ترک فوج نے بحیرہ ایجین، بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں اب تک کی اپنی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ان مشقوں کو ترکی کی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں قرار دیا جا رہا ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی اہلکاروں اور جدید اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ ولف نامی ان مشقوں میں تقریباً 26,000 فوجی، 100 سے زائد بحری جہاز، ہیلی کاپٹرز اور ڈرون طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک بیان میں ترک وزارت دفاع نے کہا تھا کہ سی ولف نامی ان مشقوں میں تقریباً 26,000 فوجی، 100 سے زائد بحری جہاز، ہیلی کاپٹرز اور ڈرون طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر دفاع نے مسلح افواج کے سربراہ، بری، بحری اور فضائی افواج کے کمانڈر کے ساتھ قومی دفاعی یونیورسٹی نیول اکیڈمی میں طالب علموں کے ساتھ افطار پروگرام میں بھی شرکت کی تھی۔ اس میں بری، فضائیہ اور بحری کے دستے آپس میں اپنے تعاون کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ رواں برس کے دوران ترکی فوج کی سب سے بڑی مشقوں میں سے ایک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی فوج نے ایران کے ساتھ کشیدگی میں ممکنہ محاذ رائے کے خدشے کے پیش نظر B-52 جنگی طیاروں کے بعد F-15 اور F-35 جہاز بھی خلیجی ملکوں کے اڈوں پر پہنچا دیے ہیں۔ امریکی فضائیہ کی طرف سے جاری کردہ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایرانی حملے کے خطرے کے پیش نظر 52 بمبار طیارے خلیجی ممالک کے اڈوں پر پہنچائے ہیں۔ یہ طیارے قطر میں قائم امریکی فوجی اڈے پر پہنچ گئے ہیں۔ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے پر B-52 طیاروں کی موجودگی کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایک پاکستانی کمپنی کو 12 غیر ملکی افراد و اداروں سمیت اس امریکی فہرست میں درج کیا گیا ہے، جس میں انہیں محدود آئٹم کی مبینہ تجارت کے لیے مخصوص لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی حکام کامرس کے بیان کے مطابق اس طرح کی پابندیوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ حساس ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ نہ لگے جو امریکی سلامتی یا امریکی شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ رپورٹ کے مطابق بیان میں ان کمپنیوں کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو فہرست میں درج کی گئیں، لیکن جو ادارہ یا فرد ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا انہیں جرمانہ سزاؤں اور انتظامی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین اور امریکہ کے مابین تجارتی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ کی جانب سے $200 ارب کے ٹیکسز عائد کیے جانے کے بعد چین نے بھی جوابی طور پر امریکی مصنوعات پر $60 ارب کے ٹیکس لگا دیے ہیں۔ چین نے امریکہ کی 5,000 سے زائد مصنوعات پر 5 سے 25% تک ٹیکسز عائد کیے ہیں۔
امریکی مصنوعات پر نئے ٹیکس 1 جون سے لاگو ہو جائیں گے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ چین کی جانب سے نئے ٹیکسز کے نفاذ کا اعلان کرنے سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ چین نے کئی سال تک امریکہ کی نرمیوں کا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ ہمارے پہلے کے صدروں نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا۔ چین کو امریکہ کی جانب سے نافذ کیے جانے والے ٹیکسز کے جواب میں ٹیکس عائد نہیں کرنے چاہیے، ورنہ چین کو بہت بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سمندری حدود میں کے 2 تیل کے جہازوں کو تخریب کاری کی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی پریس ایجنسی نے وزیر توانائی کے حوالے سے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ 12 مئی کے روز صبح 6 بجے سعودی عرب کے 2 تیل بردار بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی کمرشل بحری حدود میں فجیرہ کے قریب سے گزر رہے تھے، جن میں سے ایک جہاز تینورا بندرگاہ سے امریکی تیل لے جا رہا تھا، جہاں اسے ارامکو کے ایجنٹوں کو فراہم کیا جانا تھا۔ تاہم راستے میں اس کو تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی کے مطابق تخریبی حملوں میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی جہاز میں سے تیل بہنے سے متعلق کوئی اطلاعات ہیں، تاہم حملے میں جہاز کے ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا انتظامی کنٹرول پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے باوردی افسران اگلے 3 سے 4 سال تک PIA کو چلائیں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ قدم ایئر مارشل ارشد ملک کے PIA میں بہترین کام کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر مارشل مجاہد انور خان سمیت اہم وزراء نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے دوران PIA کا کنٹرول پاک فضائیہ کو دینے کی منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں پاک فضائیہ کے افسران کو 3 سالہ ڈیپوٹیشن پر PIA میں بھجوانے کی منظوری بھی دی گئی۔ پاک فضائیہ کے یہ افسران 3 سال تک وردی پہن کر PIA میں خدمات سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سمری تیار کرنے کی بھی منظوری دی گئی، جس کے تحت 4 پاک فضائیہ اور 4 پاک فوج کے افسران PIA میں تعینات کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی مفادات کو ہدف بنانے کی کوشش کی تو ان کو بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران جو کچھ کرتا ہے اس کو ملاحظہ کریں گے۔ اگر ایرانی کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی سنگین غلطی ہوگی۔ اگر وہ عملاً کچھ کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے امریکہ نے B-52 لڑاکا طیارے بھی خطے میں بھیجے ہیں اور انہیں ایران کے خلاف کسی مسلح محاذرے کی صورت میں تباہ کن بمباری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اپنے یورپی اتحادیوں اور نیٹو حکام کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں اور خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے بھی انہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے 60 سے زائد پاکستانیوں کو مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں کے الزام میں ملک بدر کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے جن پاکستانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان پر ویزا قوانین سمیت مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ سے نکالے جانے والے پاکستانیوں پر مجرمانہ الزامات بھی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس سے خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کو اسلام آباد لایا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فورسز کی پسپائی پاکستان سے آرٹلری فائر بندی کرنے کی درخواست کر دی۔ بھارت کی بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی پر بھارت کے ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ بھارت کی جانب سے پاک فوج سے آرٹلری فائر بند کرنے کی درخواست کر دی گئی۔
اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی میں پاک فوج کی فائرنگ سے بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کا ذکر DGISPR نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے پاک فوج سے آرٹلری فائر بند کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج آرٹلری فائر بند کر دے۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو پاک فوج کے آرٹلری فائر سے بھارت کے 34 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 2 بھارتی جنگی طیاروں کو بھی مار گرایا تھا۔ آرٹلری فائر کے نتیجے میں بھارتی فوجیوں کو اپنی تمام گن پوزیشن بھی تبدیل کرنا پڑ گئی تھی۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔